بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنی باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمارے ایک دوست نے بھیجی ہے اور یہ اس وقت کی ہے جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے، اور عروج فوری انصاف، فوری قانون، فوری سزا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے۔ قاضی صاحب آ رہے ہیں، سب سن لو، قاضی صاحب آ رہے ہیں، 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 سب سنو ہماری بات، قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ خوش آمدید قاضی صاحب، آپ کو یہاں دیکھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آپ یہ کتنے دام میں لیا ہے؟ میں نے یہ 2 تھان 100 اشرفیوں میں لیے ہیں جناب۔ کتنے کی فروخت کر رہے ہو؟ 120 اشرفیوں میں قاضی صاحب، کیونکہ یہ بہت اچھا مال ہے، ہر جگہ نہیں ملتا۔ کیا استنبول کا قانون بھول گئے ہو تم؟ 100 اشرفیوں سے خریدا ہوا مال قطعاً 110 اشرفیوں سے زیادہ میں فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ مال کی قیمت بڑھ گئی ہے قاضی صاحب، کیونکہ فرسور سے یہ کپڑا آتا ہے، ہند کی کپاس سے بنا ہے، اور تاجر کافروں کی وجہ سے پہلے کی طرح آسانی سے مال نہیں لا سکتے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے، اسے پکڑو آغا، اور اس قافل کو فرش پر لٹا کر 50 درے لگاؤ تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ قاضی صاحب معاف کر دیں، واللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب خدا کے واسطے، ارے چھوڑو مجھے، آگا چھوڑو۔ ارے قاضی صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ کتنی اشرفیوں کا ہے یہ؟ 30 اشرفیوں میں دے رہا ہوں، خالص گائے کے چمڑے کا ہے یہ۔ یہ گائے کا چمڑا تو مجھے نہیں لگتا، لیکن ذرا دیکھو اسے۔ آپ سچ کہتے ہیں قاضی صاحب، اصل چمڑا نہیں ہے، بکری کے چمڑے سے بنا ہے، 10 اشرفیوں سے زیادہ کا نہیں ہے۔ یہ غلطی سے رکھ دیا ہوگا، اگر آپ چاہیں تو دوسرا دکھا دوں۔ اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے بازار میں گھما۔ مجھے معاف کر دیں قاضی صاحب آغا، آ رہے ہیں، آغا مجھے سب چھوڑ سنو دیں۔ ہماری بات، قاضی صاحب آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں، سب سنو، قاضی صاحب۔ بس یہی روٹیاں بچی ہیں کیا؟ بہت شکر ہے قاضی صاحب، آج زیادہ بکری ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روٹیاں کل کی بچی ہوئی ہیں، جانوروں کو ڈالنے کے لیے رکھی ہیں۔ کافی تازہ اور ہلکی روٹیاں ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں تمہارے جانور، ہاں؟ فنجے صاحب اسے تولو تو ذرا۔ یہ تو وزن میں بھی کم ہے۔ جناب اب ذرا ذائقہ بھی دیکھیں اس کا کیسا ہے، ہاں؟ گندم کے آٹے میں مکئی کا آٹا بھی ملایا ہوا ہے تم نے۔ سستا مال بنا کر مہنگا بیچ رہے ہو اور وزن بھی کم ہے۔ دیکھ رہے ہو کس قدر بے ایمان ہے یہ شخص۔ معافی چاہتا ہوں صاحب، آئندہ کبھی نہیں ہوگا، توبہ۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا یہ فعل اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کم وزن اور ملاوٹ والی روٹی فروخت کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اس کو گھر کے دروازے پر کیلوں سے باندھ دو عبرت عالم کے لیے۔ قاضی صاحب توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، چھوڑ دیں آغا، قاضی صاحب معاف کر دیں، قاضی صاحب آپ کا غلام ہوں، قاضی صاحب۔ یہ کوئی بہت پرانی 1500 سال پرانے معاشرے کی عکاسی نہیں ہے، یہ صرف 100 سوا 100 سال پہلے کی عکاسی ہے۔ یہ ترکی کا دکھایا ہے
سلطنت عثمانیہ کے قاضی کو کہ کس طرح وہ فوراً انصاف کر رہے ہیں، ادھر جرم ادھر سزا۔ یہی اسلامی معاشرے کی خوبصورتی تھی اور اسی سے اسلامی معاشرہ فلاح و بہبود کا ایک نمونہ تھا۔ مسلمان جہاں بھی جس ملک میں بھی جاتے یا جس شہر میں بھی جاتے وہاں اس شہر کو چار چاند لگا دیتے، اس ملک کو چار چاند لگا دیتے اپنے اخلاق سے اور اپنے عدل سے۔ دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ رہا کہ عدل ان کا ترہ امتیاز رہا۔ جہاں گئے وہاں عدل سے انصاف، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم، سب کے لیے برابر کیا۔ اور ترقی کی یہ تیز رفتاری تھی مسلمانوں کی کہ انہوں نے کائنات کے ذرے ذرے کا راز معلوم کر لیا تھا، لیکن کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کو پیچھے کر دیا اور انگریزوں نے اپنی تحقیقات آگے کر دیں۔ مسلمانوں نے ہر چیز کا، پرانے زمانے میں ہر چیز کا راز معلوم کیا کائنات کے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو موجودہ سائنسدانوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو چیزیں ایجاد کیں یا وہ جس پہ کام کر رہے تھے ان کو کس بے دردی سے کفار نے قتل کرا دیا۔ آئیے یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کون سا سائنٹسٹ ہے جسے فینومینا آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم فزکس کے پائنیئرز میں شمار کیا جاتا ہے؟ یقیناً آپ آئنسٹائن کے متعلق سوچ رہے ہوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے کام کوئی گوری چمڑی والا ہی تو کر سکتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ نے کبھی اس سائنٹسٹ کا تذکرہ سنا ہے جسے آئنسٹائن آف ایربس کہا جاتا ہے، جس کی موت پر خود آئنسٹائن نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ ایک جینیس تھا، میں اس کی ایٹامک انرجی کے متعلق ریسرچ سے مستفید ہوتا رہا۔ وہ یقیناً فزکس کے بہترین سائنٹسٹ میں سے ایک تھا۔ اس عظیم سائنسدان کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ مشرفہ ہے، جس کا تعلق مصر سے تھا۔ فینومینا آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم فزکس اور میتھمیٹکس پر 12 کتابیں اور 25 ریسرچ پیپرز لکھنے والے اس سائنٹسٹ کی کتابیں آج مغرب کی لائبریریوں میں بینڈ ہیں، جبکہ اس کی اچانک موت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ لبنان سے تعلق رکھنے والے عظیم سائنسدان ڈاکٹر حسن کامل الصباح کا بھی، جنہوں نے 1930 میں سولر سیلز کی ابتدائی انوینشنز کی، جن کی جنرل الیکٹرک کے لیے کی گئی 52 انوینشنز میں سے کچھ تو سپیس پروگرامز تک میں استعمال ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے حسن کامل کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہوا اور وہ ایک پراسرار روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ 20ویں صدی کے عظیم سائنٹسٹ کا تذکرہ مسلم خواتین سے بھی خالی نہیں ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی سامیہ میمنی نے ایک ایسی بریک تھرو انوینشن کی جس نے دماغ کی ایک انتہائی پیچیدہ سرجری کو کیمرے کے ذریعے ممکن بنا کر اس کے رسک کو منیمائز کر دیا۔ سامیہ میمنی کا انجام ان تمام سائنسدانوں میں سب سے زیادہ کربناک تھا۔ ان کی تشدد زدہ لاش نیو یارک کی ایک سڑک کے کنارے رکھے فریج میں پائی۔ اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم رکھنے والے مصری نیوکلیئر سائنٹسٹس سمیرہ موسیٰ اور یحییٰ المشہدوی سازش کے تحت قتل کر دیے گئے۔ سمیرہ موسیٰ کی کینسر کے علاج ریڈیو تھیریپی کو سستا بنانے کی ریسرچ اور یحییٰ المشہد کا مصر کے بعد عراق کے نیوکلیئر پروگرام کو ہیڈ کرنا ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا۔ مسلمانوں کے سائنس کے میدان میں پیچھے رہ جانے کا ماتم تو آپ نے دانشوروں کی زبانی بارہا سنا ہی ہوگا، لیکن نہ ان باکمال مسلم سائنسدانوں کے کارنامے کبھی دنیا کو بتائے گئے اور نہ ہی ان کی پراسرار موت کا تذکرہ کبھی سننے کو ملا۔ جب مسلمان ترقی کی بے پناہ راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت یورپ میں گلیوں میں کیچڑ تھا اور خاک اڑتی تھی۔ مسلمانوں کی یہی ترقی عیسائی اور یہودیوں کو نہیں بھائی۔ مسلمان سلطان عثمانیہ خلافت کے سلطان بایزید یلدرم نے کہا تھا کہ میں روم کے سب سے بڑے گرجا گھر میں اپنے گھوڑے باندھوں گا، لیکن عیسائیوں نے سازش کر کے 2 مسلمان سلطانوں کو آپس میں لڑوا دیا، امیر تیمور لنگ اور بایزید یلدرم، ان دونوں کو لڑا دیا۔ 20 جولائی 1402 میں سلطان بایزید یلدرم اور تیمور لنگ کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ انکارا کہا جاتا ہے، اور اس جنگ نے سلطان کا وہ خواب شرمندہ کر دیا جو وہ روم میں اپنے گھوڑے باندھنا چاہتے تھے۔ یہ تو خیر ایک بات تھی، لیکن یہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی پہلی، اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ یہ دکھایا کہ قاضی صاحب نے جو اس وقت با اختیار ہوتے تھے انہوں نے فوراً ہی 3 مجرموں کو فوری سزا دی۔ پہلا ملزم کیا تھا کہ وہ
महंगी चीज़ बेच रहा था, नाजायज़ मुनाफा ले रहा था, उसको 50 करोड़ की सज़ा दी गई। दूसरा, धोखा दे रहा था, बकरी के चमड़े की बनी हुई चप्पल को गाय के बने हुए चमड़े की कह रहा था, यानी बेईमानी कर रहा था, उसको भी उन्होंने गले में तोक डाल के पूरे बाज़ार में घुमाया। और तीसरा जो था वो कम तोलना था और मिलावट कर रहा था, उसको हाथों में कीले ठोक कर उसके घर के दरवाजे पे लगवा दिया। तो इस तरह इस्लाम जो था फौरी सज़ा का जो कानून था उससे जो था माशरा सुधरा रहता था, माशरे में कोई वो नहीं होता था, फ़ौरन सज़ा मिल गई, दूसरे 20 आदमी डर गए। लेकिन अब हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमानों का माशरा सिर्फ अदल के ऊपर कायम है, तो उन्होंने फिर जहाँ जहाँ मुसलमानों के मुल्कों पे कब्ज़ा किया, वहाँ उन्होंने मुसलमानों के क़वानीन ख़त्म कर दिए और अपने कानून लागू कर दिए, अंग्रेज़ी कानून। इसमें ये हुआ कि जो चीफ़ जस्टिस थे उनको तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैद कर दिया कि बस आप यहाँ बैठे रहिए, आपको बाज़ारों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको शहरों में कोई घूमने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए बहुत वज़ीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में काजी जो हमारे सबसे बड़े काजी थे, जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कैद कर दिया। बाकी नाअहल जितने लोग थे उनको सब वजारतें दे दी। इस तरह जो मुसलमानों का कानून था फौरी सज़ा, फौरी इंसाफ, वो जो है वो इन्होंने उसको 2 तबकों में तकसीम कर दिया, बड़े लोगों के लिए अलग कानून और छोटे लोगों के लिए अलग कानून। बड़े अशराफिया जो थे वो अब अदालतों में हाज़िर ही नहीं होते थे और ना होते हैं, उनके वकील उनकी जगह हाज़िरी देते हैं और उनको बैल दिला देते हैं, ज़मानत। वो अपने घर में बैठे बड़े आराम से बड़े जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। और जो गरीब होते हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो वकील करें, इसलिए वो जेल खानों में भरे हुए, और जेल में 90% जो है वो गरीब गुरबा ही कैद काट रहे हैं। अमीर आदमी कोई कैद नहीं काट रहा, चाहे वो कितना ही बड़ा मुजरिम हो, वो अपने घर में अपने महल में आराम से बैठा हुआ है। मुसलमानों में इन कवानीन की वजह से वो तमाम बुराइयाँ ऊद आईं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमों को बर्बाद कर दिया था। बेईमानी, झूठ, धोखाधड़ी, धोखा दे के माल बेचना, नाजायज़ मुनाफे में माल बेचना, लोगों को धोखा देना, नाप तोल में कमी, मिलावट, रिश्वत, नाजायज़ मुनाफाखोरी, शराब पीना, ज़िना, अगलाम बाजी, ये सारी वो बुराइयाँ मुसलमानों में पैदा हो गईं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी कौमों को बर्बाद कर दिया था। कौम लूत को जो बर्बाद किया था वो अगलाम बाजी की वजह से बर्बाद किया था। कौम शुएब को जो बर्बाद किया था अल्लाह ताला ने तबाह किया था, वो नाप तोल में कमी की वजह से किया था। कौम समूद को जो तबाह किया था अल्लाह ताला ने, वो नाइंसाफ़ी की वजह से किया था कि वो ऊँटनी के जो दिन मुकर्रर थे वो उस पर कायम न रह सके। इसी तरह अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। लेकिन मुसलमानों को, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह ताला से आपने दुआ फरमाई थी कि मेरी कौम, मेरी उम्मत को एकदम अज़ाब दे के ख़त्म नहीं कीजिएगा, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। और ये सारी बुराइयां जो आई हैं वो फौरी इंसाफ ना होना, फौरी सज़ा ना देने की वजह से आई हैं। हमारे यहाँ मुकदमा हो जाता है, आदमी इकरार कर लेता है ये जुर्म मैंने किया है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी FIR दर्ज होती है, उसकी तफ्तीश होती है और सालों लग जाती हैं उसको, जबकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, इकरार कर चुका है अपने जुर्म का, लेकिन सालों लग जाते हैं। फिर कहीं जाके अदालत से फ़ैसला होता है, या तो वो बरी हो जाता है या उसको कैद हो जाती है। तो इसके लिए हमें माशरे को सुधारने के लिए फौरी सज़ा का कानून नाफिज करना होगा। इधर जुर्म किया, उसने इकरार किया जुर्म का, इधर रंगे हाथों पकड़ा गया कोई करते हुए कोई जुर्म, उसको फ़ौरन सज़ा दी जाए। जब ये हमारा माशरा एक मिसाली माशरा बनेगा। रियासत मदीना ऐसी नहीं बनेगी, रियासत मदीना में फ़ौरी सज़ा दी जाती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। तो जहाँ ये होगा वहीं फलाही माशरा बनेगा, वरना कहने से फलाही माशरा नहीं बनेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज अदलिया में पहले नंबर पे बेल्जियम आया है कि वहाँ इंसाफ सबसे ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान का नंबर अदलिया में 121वां नंबर है। अब आप खुद सोच लेंगे हमारी अदालतों का निज़ाम कैसा है कि हम दुनिया में 121वें नंबर पर अपने अदालती निज़ाम की वजह से हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि अगर फलाही माशरा बनाना है, रियासत मदीना बनाना है इस मुल्क को, तो फ़ौरी सज़ा का कानून लाना होगा। इधर जुर्म किया, इधर फ़ौरी सज़ा। कोई इकरार कर लेता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, फिर तो किसी बात की वो ही नहीं रहती दलील कि जी इसकी FIR कटे, तफ्तीश हो या उसके बारे में बात किया। जो ये कहता है मिलावट करते हुए पकड़ा गया, कोई दूध में मिलावट करते हुए, किसी और चीज़ में मिलावट करते हुए, तो उसको फ़ौरन उसी वक्त लटका दिया जाए या उसी वक्त सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा, ताकि उसको देख के कम से कम 100 दूसरे लोग जो हैं वो ये काम करने की
हिम्मत ना करें। जब तक माशरे में ये कानून नाफिज नहीं होगा हम इस माशरे को कभी भी नहीं सुधार सकते और ये माशरा यूं ही चोरों लुटेरों डाकुओं के अंडर में रहेगा और जो इंसाफ चाहते हैं वो इसी तरह दरबदर ठोकरें खाते रहेंगे। हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।